بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز دعوت الجالیات کویت کے یوٹیوب چینل اسلام کے ڈبلیو کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہو اور دوسروں کی دنیا اور آخرت کا بھلا ہو۔ ہم دروس کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا درس برادر قاضی عبدالرشید حفظہ اللہ تعالیٰ کا ہے، جس کا موضوع ہے توبہ وقت کی اہم ترین ضرورت۔ العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے، اور انگنت درود و سلام میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، ان کے آل پر اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ میرے استاد محترم امیر جماعت دعوت الجالیات شیخ جاوید احمدی صاحب، بزرگان من، میرے دینی بھائیوں اور قابل احترام ماؤں اور بہنوں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، ہمیں اس کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، اسی کی اطاعت کرنی چاہیے اور اس کی نافرمانی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا اس امت پر احسان عظیم ہے کہ اس نے اس امت کو راہ حق کا پیشوا بنایا اور امام بنایا۔ We are the torch bearers of truth and leaders۔ بس اتنا ہی نہیں، خاتم الانبیاء اور رسول کی بعثت کے لیے اس امت کا انتخاب فرمایا اور ہماری رہنمائی کے لیے اپنی کتاب قرآن کریم نازل فرمائی، یعنی ہمیں پوزیشن دی، مرتبہ دیا، رتبہ دیا، اس کے ساتھ ہماری پوری رہنمائی اور ہدایت کا انتظام بھی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے لیے اس امت کو چنا اور اپنی کتاب نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے یہ احسانات، یہ عزت افزائی، یہ رتبہ مشروط ہیں، کچھ شرائط کے ساتھ ہیں، کنڈیشنل ہیں۔ جب تک ہم اے امت مسلمہ اس دین سے وابستہ رہیں گی، اس دین سے جڑی رہیں گی، جو دین قیم ہے، پہلے سے تھا اور آخر تک رہے گا، ہمارے لیے شرف و مرتبہ، یہ رتبہ، یہ پوزیشن، یہ عزت اور اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اپنی نصرت اور مدد کا وعدہ فرمایا جب تک ہم جو ہے اس دین قیم سے وابستہ رہیں گے، سے جڑے رہیں گے۔ چنانچہ طویل عرصے تک، صدیوں تک جو ہے فرزندان ملت دنیا کی امامت اور قیادت کرتے رہے، صدیوں تک، سنچوریز تک جو ہے اس امت کے لوگ لیڈرز تھے، ہر میدان میں آگے تھے، ہر میدان میں جو ہے اول تھے۔ آج بھی آپ گوگل کر کے دیکھ لیں، 8th اور 9th سینچری کی ہسٹری پڑھ لیں، اب ڈھونڈیں گوگل میں کہ 9th سینچری کے سب سے ٹاپ سائنٹسٹ کون تھے، تو آپ کو 90% جو مسلمانوں کے نام ملیں گے۔ کسی بھی میدان میں آپ سرچ کر لیں، تو ایک دور تھا جو ہم ہر میدان میں آگے تھے، لیڈرز تھے، ہم نے امامت کی اس وقت تک جب تک ہم جو اس دین قیم سے جڑے ہوئے تھے۔ لیکن حالات بدلے، حالات نے پلٹا مارا، پھر ہماری عظمت ذلت سے، پھر ہماری شان و شوکت نکبت سے بدل گئی۔ مختلف قومیں ہم پر ٹوٹ پڑی، چاروں طرف سے حملے ہونے لگے، ہر طرف سے ہم کو شکست ہوئی اور پسپائی ہونے لگی۔ گویا امت مسلمہ جو ہے
وہ پسپائی کی گہرائیوں میں جا کر گر گئی۔ تو ابھی سوال یہ ہے کہ وہ کون سے ہمارے اعمال تھے، وہ کون سے ہمارے عوامل تھے جن کی وجہ سے ہم نے اپنا مقام کھو دیا؟ ہم نے ویسے کیا کام کیے جس کی وجہ سے ہم کو جو اللہ تعالیٰ نے رتبہ دیا تھا، جو پوزیشن دی تھی، وہ ہماری ختم ہو گئی، ہماری عزت ذلت میں تبدیل ہوئی، اور آج جو ہمارے حالات ہیں سب آیا ہے، سب کو پتہ ہے، کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے۔ اگر ہم اس کے وجوہات پر غور و فکر کریں، اس کا تجزیہ کریں، تو بہت ساری وجوہات آپ کو ملیں گی۔ کوئی کہے گا کہ ہمارے پاس لیڈرز نہیں تھے، کوئی کہے گا کہ ہم نے جو دنیاوی تعلیم کا میدان چھوڑ دیا، کوئی کہے گا کہ تعلیم کو، دنیا اور دینی تعلیم کو الگ کر دیا۔ اگر ان تمام وجوہات کو ہم ایک عنوان کے نیچے لائیں، اس کو ایک ٹائٹل کے نیچے لائیں، تو وہ کیا ہے کہ وہ اس کا اہم سبب جو ریزن ہے وہ گناہوں سے آلودہ ہماری زندگیاں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ یعنی ہم نے اپنی ہماری زندگیوں کو گناہوں سے ملوث کر دیا اور بالکل اللہ کا راستہ چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی۔ دیکھیں، تمام کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق چلتی ہے، یعنی جو کچھ ہمارے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں آج، وہ اس کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، علم ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کتاب کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، ہماری گائیڈنس کے لیے بھیجا، اس میں واضح طور پر کلیئر کٹ اپنے قوانین بتائے جو کبھی بدلے نہیں جا سکتے۔ نہ کوئی فرد میں طاقت ہے کہ اس کے قوانین کو بدلے، اور نہ کسی جماعت میں طاقت ہے کہ اس کے قوانین کو بدل سکے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر اور سورہ احزاب میں فرمایا فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اللہ کی سنت بدلی نہیں جاتی، اللہ کی سنت میں نہ کوئی تحویل ہو سکتی ہے۔ یہ قانون الہی ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنے رب کے حکم اور نبی کے راستے پر گامزن ہوگی، جب تک کوئی قوم، کوئی امت اللہ کے احکامات پر اور نبی کے راستے پر رہے گی، تو ترقی کے منزلیں طے کرتی جائے گی، وہ جو ہے اس کا ڈیولپمنٹ ہوگا، وہ ترقی کے جو منزلیں طے کرتی جائے گی، اوپر چڑھتی جائے گی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی جو ہے وہ آتی رہے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی قوموں کے لیے مدد بھی آتی رہے گی۔ لیکن اگر کوئی قوم اپنے خالق سے بغاوت کرے، رب العالمین سے بغاوت کرے، اور اب نبی کا راستہ چھوڑ دے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا قانون رنگ و نسل اور خاندان کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کا انصاف سب کے لیے برابر ہے، اور قانون ہر ایک کے لیے یکساں ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کسی سید خاندان کا ہے، یہ کسی جو ہے شیخ خاندان کا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اس کی نیشنلٹی کیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کس قوم کا ہے، کس مذہب کا ہے، یہ نام کا مسلمان ہے، یہ نام کا ہندو ہے یا عیسائی ہے، کچھ نہیں دیکھتا۔ اللہ کا قانون جو سب کے لیے کیا ہے، یکساں ہے۔ اس نے اپنے قوانین کو قرآن میں واضح طور پر بتا دیا کہ یہ میرا قانون ہے، جو بھی اس قوانین پر عمل کرے گا اس کے وہ نتائج پائے گا۔ پھر اگر کوئی قوم جو ہے اس طرح کرتی ہے تو وہ اس باغی قوم کے خلاف اللہ کا قانون کیا ہوتا ہے، حرکت میں آ جاتا ہے، اور اسے مقام بلند سے اٹھا کر کیا کرتا ہے، پستیوں میں پھینک دیتا ہے۔ یعنی کوئی بھی قوم اگر اللہ کے قوانین کے خلاف کام کرنا شروع کر دے گی تو اس کو جو ہے جتنی بھی بلندیوں پر پہنچی ہو اس کو اٹھا کر کیا کرے گا، پستیوں میں پھینک دے گا۔ تو آخر ہم جو ہے مکرم پروردگار ہمارا رب العالمین جو رحیم ہے، کریم ہے، اتنا عظمتوں والا ہے، اس کی عظمت و جلالت سے کب تک بے خبر رہیں گے؟ آخر کب تک جو ہے ہم اپنی زندگیوں کو فسق میں، فجور میں، گناہوں میں، دین بیزاری میں ہم ڈوبے رہیں گے؟ کب تک ہم یہ حالات میں رہیں گے؟ کیا آج ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ہمارے جو ہے دل لرز اٹھیں؟ دیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جو ہے ذکر الہی سے نرم پڑیں؟ تو یہ کیا یہ حالات جو ہم پر ہیں، جو آج امت جن حالات سے گزر رہی ہے، کیا یہ حالات ہم پر ہمارے ان ظالموں کے لائے ہوئے ہیں جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں، یا ان پولیٹیشینز کے، ان حکمرانوں کے لائے ہوئے ہیں جو ہم پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں؟ جیسے میں نے کہا کہ یہ بالکل جو ہے ہمارے گناہوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے۔
جو ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ کا قانون سن لو، اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کیا ہے؟ کمائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہت سارے باتوں کو تو درگزر ہی فرماتا ہے۔ یعنی دنیا میں جو بھی ہم کو مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، عذاب آتا ہے، وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ خالصتاً ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، جو اپنے ہی ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ یعنی وہ ہمارے اعمال ہی ہیں، ہمارے وہ کام ہی ہیں جس کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے ہیں۔ جو بھی امت مسلمہ آج جن گہرائیوں میں گری ہوئی ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ تو ابھی حل کیا ہے؟ کیا ڈر کر خوف زدہ ہو کر بیٹھنا اس کا حل ہے؟ فی الوقت ہمیں اللہ کے دربار سے جو آرڈر نکلا ہے اس سے بچنے کے لیے کیا چاہیے؟ مہلت چاہیے۔ دنیاوی زندگی میں ہمیں مہلت چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ثابت کر سکیں اپنے اعمال سے کہ ہم کیا ہیں؟ اے اللہ ہم تیرے بندے مومن ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں ان حالات کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں جو ہے قوم یونس کا قصہ سنایا۔ اللہ تعالیٰ کی قرآن میں ہر وقت کے لیے، ہر فرد کے لیے، ہر قوم کے لیے جو ہے رہنمائی ہے۔ اسی لیے فرمایا قرآن میں کہ اس میں تمہارا اپنا ذکر ہے۔ لیکن سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحیاۃ الدنیا ومتعناهم إلی حین۔ چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ یعنی قوم یونس پر جو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ کے دربار سے عذاب کا آرڈر نکل چکا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیاوی زندگی میں روک لیا۔ قوم یونس کو ایک وقت تک کے لیے مہلت دی۔ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کی وجہ سے ان پر سے عذاب کو ٹال دیا گیا اور ایک وقت تک ان کو دنیا میں مہلت دی گئی تاکہ وہ ثابت کریں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو یہ ہم کو پریشانیاں مصیبتیں سامنے دکھائی دینے لگی ہیں تو صحیح معنوں میں ہمیں اس آیت کی جو آیت ہمیں رہنمائی فرماتی ہے تو ہمیں صحیح معنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ ایمان لانا چاہیے۔ تو ابھی آپ پوچھیں گے تو کیا ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ یہ عذاب کا آنا، یہ امت مسلمہ کا ان حالات کو پہنچنا، یہ واضح نشانی ہے، کلیئر کٹ پروفز ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے ایمان میں کچھ گڑبڑ ضرور ہے، ورنہ اللہ کا عذاب مومنوں پر نہیں آتا۔ اللہ کا عذاب مومنوں پر نہیں آتا۔ میں یہاں پر کسی کے ایمان کی نفی نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے ہمیں بہت سارے اللہ کے جو ہے مومن بندے ہو، متقی پرہیزگار بندے یہاں بیٹھے ہوں، لیکن مجموعی لحاظ سے امت کی حیثیت سے ہم راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ورنہ جو ہے ایک امت مسلمہ کے حیثیت سے اگر ہم جو کام کرتے تو اس کے نتائج کچھ الگ ہوتے، ہمیں یہ نتائج دیکھنے کو نہ ملتے۔ دوسری بات جو ہے ہمیں نہ خوف کھانے کی ضرورت ہے نہ ہی ڈرنے کی۔ اللہ رحیم ہے اور ہمیں جو ہے اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اپنی جانوں پر ظلم کیے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، یقیناً اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا، وہ واقعی وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی ہمیں جو ہے ہمیشہ اللہ کی رحمت کی امید لگانی چاہیے۔ اس کے بعد جو اگلی آیت میں سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تَنصُرُونَ۔ تم سب اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کی فرمانبرداری کرو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ سب سے پہلے کہا کہ تم کیا کرو؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیا کرنا ہے؟ رجوع کرنا ہے اس کی طرف۔ تم اس کی طرف کیا کرو؟ رجوع کرو اور اس کی فرمانبرداری کرو، اللہ کے احکامات پر چلو اس سے پہلے کہ تم پر کیا ہو جائے؟ عذاب آ جائے۔ اس کے بعد ہاتھ ملنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، نہ ہماری کوئی مدد نہ کی جائے گی۔
ابھی قوم یونس اور سورہ زمر کی آیات جو ہمیں رہنمائی فرماتی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کے لیے۔ ہم سب کو کیا راستہ نکلتا ہے کہ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے، کس کے لیے؟ ہمیں اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کے لیے۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہمارے گناہوں کو بخشوانے کے لیے، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ توبہ۔ یعنی ہمیں توبہ اور اصلاح کی طرف فوری توجہ دینی چاہیے تاکہ آخرت کی حسرت و پچھتاوے اور دنیا میں اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں۔ توبہ اس لیے جلدی کرنی چاہیے تاکہ ہم آخرت میں پچھتانے سے بچ جائیں، وہاں پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم بچ سکیں۔ ایسے بھی توبہ جو ہے ہر انسان کے لیے کیا ہے؟ لازمی ہے، اور ایک لازمی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ گناہوں سے، معصیت سے، غلطیوں سے اور لغزشوں سے پاک ہے۔ یعنی یہ انسانی فطرت ہے کہ ہر انسان جو ہے کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی گناہ اس سے ہوتا رہتا ہے، بھلے کتنا ہی آدمی متقی ہو، پرہیزگار ہو، عالم ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک انسان نے کوئی نہ کوئی گناہ اس سے سرزد ہوتا ہے، انسان کی فطرت میں ہے۔ تو اسی لیے جو ہے ہر انسان کی توبہ جو ہے کیا ہے؟ وہ ضرورت ہے، لہذا توبہ ہر انسان کی ضرورت ہے، اور رب العالمین کو وہی بندہ محبوب ہے جو توبہ کے ذریعے سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار توبہ کے ذریعے پلٹتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا محبوب ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ یعنی مومنوں کی فلاح کامیابی کس میں ہے؟ توبہ میں ہے، اللہ کی طرف پلٹنے میں ہے۔ اور توبہ نہ کرنے والوں کو قرآن نے ظالم قرار دیا۔ جو آدمی توبہ نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے، نہیں پلٹتا ہے، اس کو قرآن نے ظالم قرار دیا۔ اور سن لیں اللہ کا عذاب ظالموں پر ہی آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہیں کرتے وہ یقیناً کیا ہے؟ ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اہل ایمان کو ایمان کا واسطہ دیتے ہوئے توبہ کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ گناہوں سے آلودہ زندگی کو پاک صاف کر سکیں اور جنت میں جانے کے لائق بنے، جنت میں داخل ہونے کے لائق بنے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اے ایمان والو تم اپنے رب کی بارگاہ میں مخلصانہ توبہ کرو، توبۃ نصوحا کرو، تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جس کے نیچے جو نہریں جاری ہیں۔ لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کس کو خطاب کیا؟ مومنوں کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، یعنی مومنوں سے خطاب ہے کہ تم جو ہے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کی پلٹو۔ یعنی ایمان والوں سے بھی یہ آیت پروف ہے، ایویڈنس ہے کہ ایمان والوں سے بھی کیا ہوتی ہے؟ خطا ہوتی ہے، گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ تو ان کو کہا کہ تم جو ہے تمہارے لیے بھی جو ہے تم گناہوں سے بری نہیں ہو، اور ان کے لیے بھی توبہ ہی آخرت میں فلاح اور دنیا میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اور یہاں پہ جو خصوصاً بات کہی گئی کہ تم جو مخلصانہ توبہ کرو، توبۃ نصوحا کرو، توبۃ نصوحا کرنے کا حکم دیا۔ دیکھیں اس آیت کی تشریح میں توبۃ نصوحا کی تعریف میں امام طبری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہما کا قول لاتے ہیں، جس میں انہوں نے فرمایا ان یتوب من الذنب ثم لا یعود الیہ کما لا اعود اللبن فی الذرع۔ توبۃ نصوحا یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ کر دوبارہ ان کا مرتکب نہ ہو، یعنی ایک بار گناہوں کو چھوڑنے کے بعد دوبارہ اسی گناہوں میں نہ پلٹے، اور یعنی گناہوں کو یوں چھوڑ دے جیسے دودھ دوہے جانے کے بعد تھن میں واپس نہیں جا سکتا، یعنی دودھ کا دھونے کے بعد تھن میں جانا ناممکن ہے۔ اسی طرح جو ہے توبہ کر کے انسان دوبارہ ان گناہوں میں نہ پلٹے، یعنی آپ اس کام کو جو ہے وہ ناممکن بنا دے۔ اسی آیت کی تفسیر میں حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا توبہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ جو غلطی ہو جائے اس پر نادم ہو، پچھتائے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، پکا مصمم ارادہ کرے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس پکی توبہ کو کہتے ہیں جو سرزد ہونے والی غلطی کو مٹا دے، یعنی توبہ اس طرح کرے کہ جو ہم سے گناہ ہو گیا، جو ہم نے غلطیاں کی، اس کو کیا کریں؟ وہ
مٹا دے، یعنی ہمیں دوبارہ وہ ایسے عمل کرنے ہوں گے جو گناہ کی وجہ سے جو معاملات ہوئے تھے وہ کیا ہو جائیں، مٹ جائیں، اور آدمی کو دوبارہ گناہ کے راستے پر جانے سے روک دے، اس قسم کی جو ہے توبہ کرے۔ اور اسی میں جو ہے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا توبۃ النصوح میں 3 باتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ ترک معاصی، یعنی گناہ کو ایک قدم چھوڑ دے، بالکل چھوڑ دے، دوبارہ کبھی نہ کرنے کا عزم کرے، پکا ارادہ کرے، اور گناہوں کی طرف جانے والے راستوں سے اجتناب کرے، ان راستوں کی طرف بھٹکنا جو ہے وہ چھوڑ دے۔ یعنی ان اہل علم کے قول سے جو توبہ کی جو انہوں نے تعریف کی ہے، اس سے واضح ہو جاتا ہے، اس سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ توبہ پکے ارادے، انسان کے اپنے پکے ارادے کا نام ہے۔ اپنی غلطیوں کو مٹانے کے لیے جو جس طرح سے بھی جو گناہ توبہ کرے گا تو وہ جو ہے اپنی غلطیوں کو پورے مٹانے کی کوشش کرے، جس طرح کے بھی گناہ ہیں، شعور اور سنجیدگی کے ساتھ، یعنی سوچ سمجھ کر سیریسلی جو ہے اس توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے۔ توبہ چند الفاظ کو زبان سے دہرانے کا نام نہیں ہے۔ عموماً ہماری جو سمجھ ہے، ہم مسلمانوں کی توبہ کا کیا مطلب ہے، ہم دن بھر جو بھی گناہ کرے استغفار کی تسبیح پڑھ لی 100 بار، معاملہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مسجد میں آ کر ہاتھ اٹھائے، توبہ کر لی، معاملہ نہیں۔ زبان سے صرف جو ہے توبہ کہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ توبہ کرنے والے کے لازمی ہے کہ گناہوں کی طرف جانے والے تمام راستوں سے کیا کرے، وہ دور بھاگے۔ توبہ کے لیے اجلت ضروری ہے، یعنی انسان کو ہو سکے اتنا جلد سے جلد کیا کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ کے لیے جو ہے جلدی سے جلدی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہیے۔ قرآن مجید اور سنت میں اس کی تاکید کی گئی ہے، بار بار جو ہے اس کو بتا دیا گیا کہ انسان جو ہے کوئی ہم سے گناہ سرزد ہو، کوئی غلطی ہو تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف ہم کو رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ توبہ کی جو مہلت ہے، جو ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے توبہ کے لیے، وہ کب تک ہے؟ جب تک انسان کو موت کے اثرات ظاہر نہ ہو، یا اللہ کا عذاب کوئی ظاہر نہ ہو جائے، یا قیامت کی کوئی نشانی ظاہر ہونے تک ہی جو اس کی مہلت ہے۔ اور ان اوقات کا کسی کو علم نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا کہ اس کو جو ہے موت کی نشانی اس پر کب شروع ہو جائے گی، موت کب آنی ہے، کسی کو نہیں پتا۔ کسی کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کا عذاب کب آئے گا، اور کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ قیامت کب شروع ہوگی۔ اس لیے جو ہے جب کہ ہمیں ان وقتوں کا پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو ہمیں فوراً جو بھی وقت ملے اس کو غنیمت جان کر کیا کرنا چاہیے، فوراً جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس کی طرف پلٹنا چاہیے۔ اور جو حالات اس امت کے سامنے ہیں، جو حالات ہمارے سامنے پیش ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں تو بہت ہی جلدی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کے لیے، اس کی توبہ کرنے کے لیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں جو ہے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزریں، اس کے پھر اس سے جلد باز آ جائیں اور توبہ قبول کر لیں، تو اللہ بھی ان کی توبہ قبول کرتا ہے، وہ بڑے علم والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی کوئی گناہ ہو گیا تو ہمیں جلد سے جلد جو اس کی طرف پلٹنی چاہیے۔ دیکھیں اگلی آیت میں فرمایا کس کی توبہ قبول نہیں کرتا، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا۔ وہ ان کی توبہ قبول نہیں کرتا جو برائیاں کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے۔ برائیاں کرتے جائیں، موت کا وقت آ گیا، پھر اس وقت کہنے لگے کہ میں نے توبہ کی۔ موت کا وقت، موت کی نشانی انسان پر ظاہر ہو گئی تو پھر توبہ کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح ان کی بھی توبہ قبول نہیں کرے گا جو کفر پر مر جائیں، کفر کرتے ہوئے جو اسی حالت میں مر جائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے المناک اور دردناک عذاب ہے۔ یعنی ان ایسے لوگوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا دردناک عذاب ہے۔ توبہ کے بغیر انسان اپنے رب کی رحمتوں سے جو ہے دور رہتا ہے، اسے اپنے رب کی طرف فوراً رجوع کرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ موقع ہمارے ہاتھ سے چلا جائے۔ پھر نہ ہمارا مال کام آئے گا،
نہ ہمارے جو ہے رسوخ کام آئیں گے، نہ ہمارا واسطہ کام آئے گا، نہ ہمارا ریلیشن کام آئے گا، نہ ہماری پاور، نہ ہمارا اقتدار، نہ لیڈرشپ، کچھ کام نہیں آئے گی۔ ایک بار ہمارے ہاتھ سے موقع نکل گیا۔ گناہوں کا تعلق چاہے وہ حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو، ہم کو جو ہے تمام گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی اور اس کی تلافی کرنی ہوگی۔ ان گناہوں کو مٹانے کے لیے جو ہے ہمیں اعمال کرنے ہوں گے۔ اگر ان گناہوں کا تعلق عبادت میں کمی کوتاہی سے ہو تو اس کی تلافی کرنی ہوگی۔ ہمیں اپنے عبادات کو صحیح کرنا ہوگا، ہمیں اللہ تعالیٰ کے فرائض کردہ عبادات پہ قائم کرنا ہوگا اور اس پہ جو ہے جمنا ہوگا۔ اور اگر گناہوں کا تعلق لوگوں کے حوالے سے ہے تو لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات طے کرنے ہوں گے۔ اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق اس کو واپس دلانا ہوگا۔ اگر ہم نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے تو ظلم کی بھرپائی کرنی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کسی کے اوپر ظلم کر دیا اور آ کے سامنے اللہ کے دربار میں استغفار پڑھ لیا تو نہیں، جو ہم نے گناہ کیے اس کو مٹانا ہوگا۔ اگر ہم نے کسی کی پراپرٹی ہڑپ کیا اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا کے بولیں استغفار میں توبہ کرتا ہوں، نہیں، ہمیں اس کی پراپرٹی کیا کرنی ہوگی؟ ریٹرن کرنی ہوگی۔ ہم نے کسی کو جو ہے کسی کے ساتھ رشتہ توڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا کے معافی مانگنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، ہم کو جا کے جو اس سے معافی مانگ کے رشتے کو جوڑنا ہوگا۔ یعنی انسان اگر انسانوں کے ساتھ معاملات برے کیے ہیں تو ان معاملات کو طے کرنا ہوگا جس طرح کے بھی معاملات کیے ہیں۔ دیکھیں ایک حدیث ہے بخاری شریف کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس کسی بھائی کی عزت یا کسی اور چیز سے متعلق کوئی حق ہو تو وہ اس سے آج ہی معاف کرا لے۔ اگر ہمارا کسی کے ساتھ بھی معاملہ خراب ہے تو آج ہی، بالکل وقت نہیں ہے، ہم کو نہیں پتا کہ کل صبح ہماری ہوگی یا نہیں ہوگی، تو معاف کرا لے اس دن سے پہلے کہ جب نہ کوئی دینار ہوگا نہ درہم ہوگا۔ اگر اس کے پاس کوئی نیک عمل ہوگا تو اس سے ظلم کے برابر نیکیاں لے لی جائیں گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس کے ساتھی یعنی مظلوم کے گناہوں میں سے ظلم کے برابر گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ یعنی وہاں پہ مرنے کے بعد جو ہے وہ معاملہ کس کے، نیکی اور گناہ کے ٹرانزیکشن جو بھی ہوگا۔ آج ہمارا درمز میں، دینار میں، روپیز میں ٹرانزیکشن ہوتا ہے تو وہاں کوئی کرنسی نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کرنسی چلے گی؟ سونا چاندی چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ وہاں کیا ہوگا؟ کرنسی کیا ہوگی؟ گناہ اور نیکیاں۔ تو جو کچھ بھی تم نے کیا ہوگا عدل بدل پورا کس سے ہوگا؟ گناہ اور نیکیوں کے ذریعے ہوگا۔ اگر تم نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے تو اس کے ظلم کے برابر تمہاری نیکیاں اٹھا کر کیا کر دی جائیں گی؟ اس کو دے دی جائیں گی۔ اگر تمہارے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو کیا کریں گے؟ اس کے گناہ نکال کر تمہارے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ یعنی اس طرح جو ہے ہمارا وہاں پہ حساب کتاب ہوگا، اس طرح اکاؤنٹ چلے گا۔ وہاں پہ نہ تو درم ہوگا، نہ دینار ہوگا، نہ کوئی واسطہ ہوگا، کچھ نہیں چلے گا۔ یعنی جو ہے جو بھی ہمارے معاملات ہیں تو آج ہی جو ہے فوراً اس پہ صحیح کرنے چاہیے۔ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے بہت رحیم ہے، کریم ہے، اس نے ہم پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرم فرمائی ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ سوچیں اگر توبہ کا دروازہ نہ ہوتا تو ہماری حالت کیا ہوتی۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں وہ مقام رحمت ہے جہاں بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ ایک کافر، مشرک، کبیرہ گناہوں کا مرتکب، کبیرہ گناہوں کو کرنے والا بھی، اس سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کیا کر رکھا ہے؟ عام کر رکھا ہے۔ دیکھیں سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا قُلْ لِلَّذِينَ كَفْرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغَفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ باز آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، پلٹیں، توبہ کریں تو جو کچھ پہلے ہو چکا وہ انہیں کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ یعنی ایک کافر کے لیے، کفر کرنے والوں کے بھی اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی طرح سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے مختلف کبیرہ گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے جیسے شرک، قتل، زنا وغیرہ کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے بھی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیما، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو انہی لوگوں کے لیے برائیوں کا اللہ اچھائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور رحیم ہے۔ یعنی دیکھیں اتنے بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرنے کے بعد بھی کسی نے قتل کیا ہے، زناکاری کی ہے، شرک کیا ہے، شرک جیسا بڑا جو عظیم گناہ کیا ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کیا کہ وہ بھی اگر پلٹ جائیں، توبہ کر لیں تو ان کے لیے بھی کیا کرے گا؟ معاف بھی کرے گا، اور جو انہوں نے گناہ کیے، غلطیاں کی، اس کو اچھائیوں میں بدلے گا، یعنی ہمارا اکاؤنٹ ڈبل ہو جائے گا۔ یعنی اس طرح جو ہے
اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ دیکھیں جو تسلید کا عقیدہ رکھتے ہیں، ٹرینٹی کا، توبہ کے باب میں اتنی وسعت رکھی ہے، اتنا کھلا اعلان کیا ہے کہ تثلیث کے جن پرستاروں نے اللہ کی توحید کو تسلید کا دھبا لگا کر اسے بگاڑنے کی کوشش کی، یعنی وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، وہ لوگ جن نے کہا کہ تین میں سے ایک خدا ہے، جس کے بارے میں قرآن نے اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے قرآن میں کہ وہ زبان سے ایسے الفاظ نکالتے ہیں جس سے جو کیا کہ زمین اور آسمان پھٹ جائے، تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے بھی معافی ہے۔ تو ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم، پھر کیا وہ اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے کتنی عنایات کی ہے، سب کے لیے جو ہے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا غفور رحیم ہے، کتنا بخشنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا اپنے بندوں سے رحم کرنے والا، کرم کرنے والا، اور کتنی اس نے عنایات کی جو ہے ہم پر بارش کی ہے، تو اپنے بندوں پر کر رکھی ہے۔ تو ہمیں بس چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں ہم ایمان لائیں، پھر اپنے اعمال سے ثابت کریں کہ ہم نے خلوص دل سے توبہ کی ہے۔ کیا کرنا ہے ہم کو سب سے پہلے توبہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، صحیح معنوں میں ایمان لانا ہے، اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اور ہمیں اپنے اعمال سے ثابت کرنا ہے کہ ہم کیا ہیں، تیرے مومن بندے ہیں۔ تو وہ جو ہے ہماری توبہ جو ہے وہ خلوص توبہ مانی جائے گی۔ اللہ جو ہے بڑا غفور رحیم ہے، غفار ہے ان لوگوں کے لیے جو توبہ کر کے اس کی طرف پلٹتے ہیں، جیسے سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر ہدایت پر رہے۔ ایمان لائے، توبہ کرے اور نیک اعمال کرے، اور پھر ہدایت پر قائم رہے۔ یہ شرائط ہیں ہماری توبہ کو قبول کرنے کے لیے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے، جو اہل علم نے کہا کہ توبہ کے لیے ایسے اعمال کرنے ہوں گے جس سے ہمارے گناہ کیا ہوئیں، مٹ جائیں، گناہوں کی تلافی ہو، گناہوں کو جو ہمارے اعمال مٹا سکے۔ تو وہ کون سے صحیح اعمال صالح ہیں جس سے ہماری توبہ قبول ہوگی اور ہماری قوم کے موجودہ حالات جو ہے وہ بدل جائیں گے؟ اور اعمال صالح کہاں سے شروع ہوں گے؟ کسی عمل، کوئی بھی عمل انسان کرتا ہے تو عمل کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک قانون بتایا اپنا قرآن میں، سورہ رعد میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو، یعنی اپنے نفسوں کو بدل نہیں ڈالے۔ یعنی ہمارے اپنے نفسوں کو بدلنا ہے، ہماری سوچ کو بدلنا ہے، ہماری سائیکی بدلنی ہے۔ یعنی قرآن جو ہے بیماری کی جو جڑ ہے اس جڑ کو ٹھیک کرنے کا فارمولہ بتاتا ہے کہ یعنی ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ کیوں سوچ بدلنی ہے؟ کیونکہ جس قسم کی ہماری سوچ ہوگی اسی طرح کے ہمارے کیا ہوں گے، عمل ہوں گے، اور جس طرح کے ہمارے عمل ہوں گے وہی جو ہے ہمارے اخلاق بنتے ہیں۔ جیسا مگر مثلاً کوئی آدمی جو ہے بڑا رحم دل ہے، لوگوں کو جو ہے بہت خیرات کرتا ہے، لوگوں کی تمام جو ہے پریشانی کو سمجھتا ہے، ان کے لیے خیرات کرتا ہے، تو لوگ کیا بولیں گے؟ اس کا اخلاق بن جائے گا کہ آدمی یہ رحیم ہے، یا تو یہ آدمی جو ہے سخی ہے۔ یہ کیا بن گیا؟ اس کا اخلاق بن گیا۔ کس وجہ سے بن گیا؟ اس کے عمل کی وجہ سے۔ تو یہ عمل کہاں سے آیا؟ اس کے ذہن میں یہ ذہنیت ہے، اس کی سوچ ہے کہ میں اگر یہ کام کروں گا تو میری جو ہے فلاح ہوگی، میری نجات ہوگی۔ تو وہ جو سوچ ہے اس پہ کیا کرتی ہے؟ اس کو عمل کرنے پر جو ہے وہ آمادہ کرتی ہے، اور وہ عمل جو ہے اس کا کیا بنتا ہے؟ اخلاق بنتا ہے۔ یعنی اگر ہمیں اپنا کھویا ہوا امامت کا منصب، جو ہم نے لیڈرشپ کا رول کھو دیا، امامت کا منصب کھو دیا، جو ہماری عزت چلی گئی ہے، اگر اس کو پانا ہے تو ہمیں اس طرح کی سوچ بنانی ہوگی۔ وہ ذہنیت ہی ہمیں اس طرح کے عمل کرنے پر آمادہ کرے گی، وہ ہماری سوچ ہی جو اس طرح کے عمل کرنے پر آمادہ کرے گی جو ہماری قوم کی پہچان اور ہماری قوم کا اخلاق بن جائیں گے۔ تو اس میں بہت قسم کی جو ہے وہ سوچیں ہو سکتی ہیں، لیکن جیسے کچھ سوچ میں بتاتا ہوں کہ کس قسم کی ہماری سوچ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی سوچ ہمیں یہ بنانی ہوگی کہ قرآن میں بتایا ہوا اللہ کا ہر حکم ہم پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ صرف کچھ فرائض ادا کرنا، اپنے آپ کو مومن کے دائرے میں سمجھنا، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔
ہم سمجھیں کہ کچھ فرائض ادا کر کے ہم مومنوں کے لسٹ میں ہیں، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اللہ کا ہر حکم جو قرآن میں بتایا گیا وہ ہم پر کیا ہے؟ فرض ہے، تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، یعنی ہم کو جو ہے صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بن کر رہنا ہے۔ ہماری حالت آج امت مسلمہ کی حالت یہ ہے، اللہ کے تمام احکام تو درکنار، پورے فرائض بھی ہم سے صحیح معنوں میں ادا نہیں ہوتے۔ ہم میں اگر کوئی 5 وقت کا نمازی ہے تو وہ بہت متقی اور پرہیزگار ہے، کوئی نمازی ہے تو روزے نہیں رکھتا، کوئی روزے رکھتا ہے تو زکوٰۃ نہیں دیتا، کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو حج ادا نہیں کرتا۔ یہ ہماری حالت ہے۔ اگر ہم یہ تمام فرائض کو گن لیں تو بہت تھوڑی سی آیات ہوں گی، باقی ان تمام آیات کا، اللہ تعالیٰ کے ان تمام احکامات کا کیا معاملہ ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، تو اللہ کا ہر حکم ہم پر فرض ہو جاتا ہے۔ ہم کہیں کہ ہم تیرے بندے ہیں اور ہم تیرا حکم نہ مانیں، یہ کیسے بندے ہیں؟ اگر ہم کسی مالک کو جا کے کہیں کہ میں تیری نوکری کرتا ہوں لیکن تیری بات نہیں مانوں گا، یا تو صرف تیری یہ بات مانوں گا، یہ بات نہیں مانوں گا، تو وہ بولے گا تم چل ہٹ یہاں سے نکل جا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب ہم کہیں کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے مومن بندے ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں اللہ کا ہر حکم جو ہے ہم پر کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے۔ دوسری سوچ جو ہے، ایسا کیوں نہیں ہے کہ امت مسلمہ جو ہر ایک ظلم کے خلاف کھڑی ہوتی؟ دوسری قوموں کے ذہنوں میں یہ تصویر بنی چاہیے تھی کہ مسلمان جو ہے کسی قوم کے خلاف بھی ظلم کو برداشت نہیں کرتی، چاہے مظلوم کسی بھی قوم کا ہو یا کسی بھی مذہب کا ہو، ہر مظلوم مسلمانوں کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ جو بھی مظلوم ہے دنیا میں، وہ جو اگر اس کے اوپر کسی قسم کا ظلم ہوتا ہے تو وہ کس کی طرف دیکھنا چاہیے؟ مسلمانوں کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اس کو پتہ، ہماری تصویر بننی چاہیے کہ اگر ہمارے ظلم کے خلاف اگر کوئی قوم کھڑی ہو سکتی ہے تو وہ کون ہے؟ مسلمان۔ یہ ہمارا معاملہ تھا، تبھی جو لوگوں نے جو ہم کو سروں پر بٹھایا، صحابہ کرام کا یہی معاملہ تھا، اس لیے لوگ جو ہے ان کو امامت کا رتبہ دیے۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے جا کے امامت کے رتبے کے لیے جہاد کیا، لڑائی کی، لوگوں نے بلا بلا کر جو ہے ان کو اپنی امامت کے منصب پر بٹھایا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کسی کے خلاف بھی ظلم کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ہماری تصویر بننی چاہیے، ہمارا امیج بننا چاہیے دنیا میں کہ یہ قوم جو ہے کسی کے خلاف بھی ظلم کو برداشت نہیں کرے گی۔ تیسرا جو ہے، ہمارے اخلاق کیسے ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اخلاق جو ہے ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ میڈیا ہم کو کتنا ہی بدنام کرے، لیکن جس کسی بھی غیر مسلم سے ہماری ملاقات ہو تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو کہ میڈیا جو کہتا ہے وہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ میڈیا مسلمانوں کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے۔ تو ہمارے ایسے جو ہے معاملات ہوں ان لوگوں کے ساتھ، ایسا رتبہ ہمارا جو ان کے ساتھ ایسا جو ہے ویوہار ہو۔ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا؟ اس وقت بھی میڈیا کی آج جو بھی شکلیں ہیں، اس وقت بھی میڈیا تھا، ڈیفرنٹ ٹائپس کا تھا۔ انہوں نے بھی جو ہے صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو، رسول اللہ علیہ وسلم کو بہت بدنام کیا، لیکن جو کوئی ان سے ملنے جاتا وہ کیا کرتا تھا؟ ایمان لے آتا تھا۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم سے جو بھی غیر مسلم ملنے آئے وہ ایمان لے آئے، لیکن کم سے کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ وہ یہ جو ہے اپنا امیج لے کے جائے کہ میڈیا جو مسلمانوں کے خلاف کرتا ہے وہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ ہم کو ان کو ایمان کی دعوت نہیں دینی، کم سے کم اپنا اخلاق اتنا اچھا تو بنا سکتے ہیں کہ جو وہ یہ اپنے ذہنوں میں تصویر لے کر جائے کہ میڈیا جو ہے بالکل جو ہے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ چوتھی جو سوچ ہے، ہم ہر ایک کے لیے نفع بخش ہوں، ہم ہر ایک کے لیے فائدہ پہنچانے والے بنیں۔ جس کسی کو کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو تو وہ ہماری طرف رخ کرے، ان کو یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے مسئلے کا حل مسلمانوں کے پاس ہے۔ اگر پانچویں سوچ جو ہے، ہماری مسجدیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کا ماڈل کیوں نہیں بنتی، جہاں نجران کے عیسائی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ممبر رسول کے قریب بیٹھ کر اپنے مسائل پر اور دین پر بحث کرتے، اور یہاں تک کہ وہیں اپنی عبادت بھی کرتے۔ یعنی نجران سے جو وفد آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ مسجد نبوی میں ممبر رسول کے قریب بیٹھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے تھے، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ مسجد نبوی میں کیا کریں؟ وہ اپنی عبادت کریں۔ کیا وہ مسلمان تھے؟ کیا وہ مومن تھے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے والے تھے، وہ تھے ہی مشرک، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کی اپنی مسجد نبوی میں جو ہے ان کی عبادت کرنے کی اجازت دی۔ تو ہماری مسجدیں کیا مسجد نبوی سے بھی زیادہ پاک ہیں، اس سے بھی زیادہ جو ہے بہتر ہیں؟ تو یعنی ہماری جو ہے، یعنی اس وقت جو ہے مسجد نبوی ہر ایک کے مسئلوں کے حل کا کیا تھی؟
مرکز تھی۔ تو ہماری مسجدیں بھی ہر ایک کے مسئلوں کے حل کا کیا ہونی چاہیے، مرکز کیوں نہیں ہو سکتی؟ کوئی بھوک مری سے پیڑت ہے تو پوچھے کہ مسجد کدھر ہے، کوئی بیمار ہے تو پوچھے کہ مسجد کدھر ہے، کوئی ضرورت مند ہے تو پوچھے کہ مسجد کدھر ہے۔ یعنی ہماری مسجدیں جو ہے بالکل ہر ایک کے مسئلوں کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر بننی چاہیے۔ ہر کوئی جو ہے کوئی مسئلہ ہے تو پوچھے کہ مسجد کدھر ہے، میں مسجد کے پاس جاؤں گا تو مسلمان بھائی میرا مسئلے کا حل کریں۔ اور جو اس طرح اگر ہم ہر ایک کے لیے فائدہ مند بنیں، نفع بخش بنیں، تو دنیا کی تمام قومیں خود جو ہے ہمیں کیا کرے گی، اپنا امام بنائے گی۔ یہ فطرت ہے، یہ اصول ہے۔ جو کوئی بھی قوموں کے لیے کھڑا ہوا، لوگوں نے اس کو کیا کیا، اپنا امام بنا دیا۔ آج ہم امریکہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ سپر پاور ہے، سب لوگوں کا لیڈر بنا ہوا ہے۔ کیسے بنا ہے؟ ایسے نہیں بنا۔ ان کا ایک پریزیڈنٹ تھا، پریزیڈنٹ ولسن، ورلڈ وار 1 اور 2 کے بعد جو ہے اس نے جو ہے ظالموں کو جو ہے مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو گیا، ظالموں کو ختم کرنے کے لیے۔ اس نے پوری جنگ ختم کرنے کے لیے جو ہے بالکل اپنی تمام کوششیں کی، تو جو تہس نہس چل رہا تھا اس کو ختم کیا۔ تو تمام قوموں نے اس پریزیڈنٹ کا جو ہے کیا کیا، ریڈ کارپٹ ویلکم کیا اور اس کو اپنا امام بنایا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اگر ہم لوگوں کے نفع بخش بنیں گے تو کیا کرے گی، قومیں خود جو ہے ہمیں اپنا امام بنائے گی اور ہمیں اپنے سر پر بٹھائے گی، برخلاف اس کے جو آج ہم سے نفرت اور مخالفت کرتے ہیں۔ اور ہر نفع پہنچانے والی چیز کو اللہ تعالیٰ دنیا میں جمع دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، جو کوئی چیز دنیا میں لوگوں کو، اس کی مخلوق کو نفع پہنچاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے، دنیا میں جمع دیتا ہے، پھر اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جس شخص کو، جس چیز کو، جس قوم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں جمع دے، کون ہے اس کو کچھ بگاڑے گا؟ دیکھیں یہ قانون اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں فرمایا، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو نفع بخش چیز ہے وہ زمین پر باقی رہتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قانون دیا قرآن میں۔ تو یہ قوم کی تصویر ہمیں بنانے کے لیے وقت تو لگتا ہے، ایسا نہیں کہ آج ہم جو اپنی سوچ بنائے کل بنے گا۔ اسے جو ہے ہمیں بہت جد و جہد کرنی پڑے گی، جہاد کرنا پڑے گا، وقت تو لگتا ہے۔ لیکن اگر ہم ہماری سوچ اس طرح بنائیں اور اس سمت میں، اس ڈائریکشن میں قدم اٹھانے شروع کر دیں، تو اللہ کے دربار میں جو ہے ہماری خلوص توبہ کا یہ ثبوت ہوگا۔ اگر ہم اس طرح کی سوچ بناتے ہیں اور اس سمت میں، اس ڈائریکشن میں ہم اپنے قدم اٹھانے شروع کریں، تو اللہ کے دربار میں کیا ہوگا، یہ ہماری توبہ کا جو ہے وہ ثبوت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنے مومن بندوں کی لسٹ میں ڈال دے گا، اور آگے اللہ ہمارے اس راستے میں اسباب بھی پیدا کرے گا اور ہماری نصرت بھی فرمائے گا، جیسے اس نے مومنوں کی نصرت کا جو ہے وعدہ کیا ہے۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم پر جو حق ہے کہ مومنوں کی مدد کی جائے، یعنی مومنوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر جو ہے فرض کر رکھا ہے۔ میں اپنی اس بات کو جو ہے ان دعا یا کلمات کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں مخلصانہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہماری سوچوں کو بدل کر قرآن و سنت کی مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں صحیح اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور امت کے حالات کو بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔